سعدیہ بھابی نازلی نے گیٹ سے داخل ہوتے ہی آوازیں دینا شروع کر دی تھی۔ اف، یہ مصیبت کہاں سے نازل ہو گئی؟ احمد اور عثمان کے آنے میں صرف 1 گھنٹہ رہ گیا تھا۔ صبح بھی علیزے کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی۔ بخار کی وجہ سے وہ چڑچڑی ہو رہی تھی کہ امی سے بھی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ اس سے سلا کر میں کچن میں دوپہر کا کھانا بنانے آئی تھی کہ اب یہ نازلی صاحبہ تشریف لے آئی تھیں، جو گھنٹہ 2 گھنٹے سے پہلے ٹلنے والی نہیں تھی۔ میں نے کوفت اور بیزاری سے سوچا، پتہ نہیں لوگوں کے پاس اتنا فالتو وقت کیسے ہوتا ہے۔ عثمان تو پہلے ہی اس کے آنے سے چڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں سے میل جول رکھا ہوا ہے۔ تم نے انسان اپنے جاننے والوں سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ اگر کبھی وہ عثمان کی موجودگی میں آ جاتی تو ان کا موڈ فوراً خراب ہو جاتا اور پھر اس کے جانے کے بعد سارا غصہ مجھ پر نکلتا۔ میں کون سا اس کے گھر جاتی ہوں، وہ خود ہی آ جاتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس سے کہہ دیتی ہوں کہ میرے میاں کو تمہارا آنا پسند نہیں، برائے مہربانی آئندہ ہمارے گھر آنے کی زحمت مت کرنا۔ اور پھر بعد میں امی گھر آئے مہمان اور وہ بھی ہمسائی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے پر جو لیکچر سنائیں گی وہ صرف آپ ہی سنیں گے۔ میں نے بھی چڑ کر جواب دیا۔ میں کہاں اس کے آنے سے خوش ہوتی تھی، وہ اس کا میاں دبئی میں کاروبار کرتا تھا، جب آتی اپنی عمارت کے قصے سنا کر میرا دل جلاتی۔ میں انہی سوچوں میں گری تھی اور وہ میرے سر پہ پہنچ گئی۔ او گاڈ، آپ کچن میں چھپی بیٹھی ہیں اور میں آپ کو پورے گھر میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں، اس نے پھولی ہوئی سانسوں کے دوران کہا۔ میں نے ایک نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ اس نے تیز میک اپ کیا ہوا تھا اور بھاری جیولری اپنے جسم پر لادی ہوئی تھی۔ اتنا زیور تو آج کل کی دلہنیں بھی نہیں پہنتی جتنا اس نے پہنا ہوا تھا۔ میں نے کوفت سے سوچا، یہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہے اور احمد کے اسکول سے گھر عثمان ہی لاتے ہیں اور پھر دوپہر کا کھانا کھا کر وہ دوبارہ آفس جاتے ہیں، اس لیے مجھے اس وقت کچن میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اسے جتاتے ہوئے کہا، اف بھابی، آپ تو ہر وقت کچن میں مصروف رہتی ہیں، یہ لہسن اور ادرک کی بو سے آپ کو الرجک نہیں ہوتی؟ میں تو تھوڑی دیر کے لیے کچن میں چلی جاؤں تو فوراً میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ کم از کم کچن کے کاموں کے لیے تو پرماننٹ ملازم رکھ لیں، اس نے مفت مشورے سے نوازا۔ میرے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ میرے تاثرات کی پرواہ کیے بغیر اس نے اپنی بات جاری رکھی، آپ جانتی ہیں ہمارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ صرف میں اور بلال بھی زیادہ تر دبئی میں رہتے ہیں، پھر بھی گھر کے ہر کام کے لیے علیحدہ علیحدہ ملازم رکھے ہوئے ہیں، کچن میں بھی 2 کوک ہیں۔ آپ کہیں تو میں اپنا ایک ملازم کچن کے کاموں کے لیے بھیج دوں، مجھے کون سا ملازموں کی کمی ہے؟ وہ اترائی، ارے اس کی ضرورت نہیں، ویسے بھی ماسی آتی ہے، وہ صفائی، کپڑے اور برتن دھو جاتی ہے، باقی رہ گیا ہنڈیا پکانے کا کام تو یہ امی کو پسند نہیں کہ یہ کام ملازم سے کروایا جائے۔ ان کا خیال ہے کچن کا کام گھر کی عورت کو ہی کرنا چاہیے ورنہ کھانے میں برکت نہیں رہتی، اور پھر عثمان بھی کسی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے، پسند نہیں کرتے۔ میں نے سہولت سے منع کرتے ہوئے ساتھ جتایا، رہنے دے بھابی، یہ ساسیں ہوتی ہی ایسی ہیں، یہ تو دیکھ ہی نہیں سکتی بہو سکون سے رہے۔ میری ساس شکر ہے میرے ساتھ نہیں رہتی، لیکن جب کبھی بلال سے ملنے آتی ہے تو جتنے دن بھی رہتی ہے میری ناک میں دم کیے رکھتی ہے۔ سارا دن گھر میں فارغ رہتی ہو تو اتنے ملازم کیوں رکھے؟ اس نے اپنی ساس کی نقل اتاری۔ بھائی، میرا میاں میرے لیے کماتا ہے، ساری زندگی خود اپنے میاں کے پیسوں پر عیش کیا، میرا خرچ کرنا انہیں برداشت نہیں ہوتا۔ پھر چمک کر بولی، اور میاں کی پسند کی بھی خوب کہی، یہ ان مردوں کی چال ہوتی ہے کہ عورتوں کو یوں ہی جھوٹی سچی تعریفوں میں الجھائے رکھیں اور خود باہر کی دنیا میں عیش کرتے پھریں۔ میرے چہرے پر غصے کے تاثرات دیکھ کر وہ فوراً سنبھل گئی۔ لیکن یہ سچ ہے بھابی، آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، کافی عرصہ پہلے آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی کھیر کھائی تھی، آج تک میں اور بلال اس کا ذائقہ بھول نہیں سکے۔ اس کی تعریف سے بھی میری ناگواری کم نہ ہوئی، تب ہی اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر نمبر دیکھ کر بولی، بلال کا فون ہے۔ میں نے خاموشی سے ہنڈیا میں چمچہ چلاتی رہی۔ بلال، آپ بھی حد کر رہے ہیں، آپ کے دوست کو پہلے بتانا چاہیے تھا، اب اتنی ایمرجنسی میں دعوت کرنے کی کیا تک ہے؟ میں اب
घर पर भी नहीं हूँ और मुझे तैयार होने में भी खासा वक्त लगेगा, वो तेज़ आवाज़ में नॉन स्टॉप बोली जा रही थी। इसकी आखिरी बात पर मैंने हैरत से उसे देखा। अभी उसे तैयार होने के लिए वक्त चाहिए? क्या कोई कसर बाकी रह गई है इसके तैयार होने में? आपको मुझे बताना चाहिए था। ओफ़ो! आप फ़ोन बंद करेंगे तो मैं तैयार होऊँगी ना, इसने झंझला कर कहा। यानी अब इससे जल्दी जान छूट जाएगी। मैंने इत्मीनान भरी सांस ली। फ़ोन बंद करके वो फिर मेरी तरफ पलटी। बिलाल का फ़ोन था। आप को तो मालूम है बिलाल कितने सोशल हैं। इनके दोस्तों में बहुत बड़े-बड़े लोग शामिल हैं। इसने फ़ख्रिया लहजे में मुझे इत्तला पहुँचाई। ख़ास तौर पर जब से बिलाल दुबई गए हैं, हर कोई इनका दोस्त होने का दावेदार बन गया है। आपको तो मालूम है कि बिलाल कितने सीधे हैं, इसीलिए तो मैं इनके साथ हर वक्त रहती हूँ ताकि लोग इनसे मीठी-मीठी बातें करके इन्हें बेवकूफ़ ना बना लें। मेरी सास तो शुरू से चाहती हैं कि बिलाल अपने बाकी दोनों भाइयों को भी अपने साथ कारोबार में शरीक कर लें, लेकिन मैं इतनी आसानी से इनके किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने दूँगी। इसने नहुवत से सर झटका और फिर मेरे चेहरे की तरफ देखकर मायूस हुई, जहाँ साफ लिखा था कि मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। साथिया भाभी, बड़ी ईद आने वाली है। आपने अभी तक कुर्बानी का जानवर नहीं खरीदा। वो इधर उधर यूं नजरें दौड़ा रही थी जैसे अभी कहीं से जानवर निकल आएगा। ओह, तो ये प्रॉब्लम है। मैंने गहरी सांस ली। अभी ईद में काफी दिन है। मैंने चूल्हा बंद किया और चाय का कप मेज पर रखकर कुर्सी खींचकर बैठ गई। भाभी, आपने बिला वजह तकल्लुफ किया। मैं बस जा रही थी। मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैंने अपने लिए चाय बनाई थी तो तुम्हारे लिए भी बना दी। मैंने चाय का घूंट लेते हुए आम से लहजे में कहा। तुम लोगों ने खरीद लिया जानवर? मेरा सवाल सुन के वो खिल उठी। इस तरह से अपनी अमारत का रोब झाड़ने का मौका जो मिल गया था। जी भाभी, इस बार हम लोग एक गाय और 4 बकरों की कुर्बानी करेंगे। आपको तो मालूम है कि जानवरों की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, लेकिन बिलाल ने कहा है चाहे कीमत कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, हम लोग अच्छे से अच्छा और आला नस्ल का जानवर ही खरीदेंगे। आपको तो मालूम है बिलाल का खानदान कितना गरीब है। वो लोग भी बेचारे ईद के दिन गोश्त की शक्ल देख लेंगे और हमें भी सवाब मिल जाएगा। इसने मासूम शक्ल बनाकर यूं कहा जैसे इसके अलावा दुनिया में कोई और नेक इंसान नहीं है। दूसरों के सामने अपनी नेकी का ऐलान करना भी नेकी का काम है। कुर्बानी का जानवर खरीद कर इसकी कीमत दुगना करके लोगों के सामने बयान करने से भी सवाब में इजाफा होता है, मैंने तंजिया लहजे में कहा। लेकिन इसने महसूस नहीं किया क्योंकि इसकी तवज्जो अपने मोबाइल की तरफ हो गई थी जो एक बार फिर बज उठा था। उफ बिलाल, आप भी एक बात के पीछे पड़ जाते हैं। पता नहीं किस बात की जल्दी है आपको। अच्छा ठीक है, आती हूँ, इसने चिढ़कर कहा और गुस्से से मोबाइल बंद कर दिया और फिर मेरी तरफ देखकर जबरदस्ती मुस्कुराई। भाभी, बिलाल घर आ गए हैं। मैं अब चलती हूँ, कल फिर आऊंगी। हाँ भाई, अभी तुम्हारे आने का मकसद पूरा नहीं हुआ जब तक तुम अपने खरीदे हुए जानवरों की कीमतें दुगना करके नहीं बताओगी। तुम्हें चैन कहाँ मिलेगा? मैंने सोचा और घड़ी की तरफ देखा। उस्मान के आने में सिर्फ 15 मिनट रह गए थे। मैंने फौरन उठकर रोटियां पकाने लगी। बाबा, हम लोग कुर्बानी का जानवर कब लेंगे? मेरे सब दोस्तों ने बकरे खरीद भी लिए हैं। अहमद खाने के मामले में हमेशा से चोर था और इस वक्त भी उसे खाने से ज्यादा बकरों की फिक्र सवार थी। खरीद लेंगे आजकल में, उस्मान ने पानी पीते हुए सरसरी लहजे में कहा। मुझे लगा जैसे उस्मान उसके टाल रहे हों। मैंने अहमद को टोका कि वो ध्यान से खाना खाए। हमेशा बकरों के बारे में इतना पुरजोश हो जाता है। वो तो छोटी ईद के फौरन बाद उस्मान के पीछे पड़ जाता है कि बकरे खरीदें और जब बकरे आ जाएं तो फिर ना उसे खाने का होश रहता था ना किसी और चीज़ का। स्कूल से आते ही वो बकरों में मगन हो जाता, कभी इन्हें नहला रहा है, कभी चारा खिला रहा है, कभी बकरों को सैर कराई जा रही है और फिर कुर्बानी के बाद नहाए तो उदास हो जाता है। सारा दिन कुछ खाता पीता नहीं। उस्मान बेटा, आज मुझसे कुर्बानी का जानवर खरीदने की रकम ले लेना, ये भी सर पर एक बोझ होता है। अगर मुझसे खर्च होगे तो बिला वजह परेशानी होगी। अम्मी
نے کھانے کے دوران عثمان سے کہا، امی آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ اگر آپ سے پیسے خرچ ہو بھی گئے تو کیا میرے پیسے اور آپ کے پیسے علیحدہ علیحدہ ہیں؟ بیٹا ایسی بات نہیں ہے، عورت اگر صاحب نصاب ہو تو اسے خود قربانی کرنی چاہیے، ورنہ مرد کے ذمے اس کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں، گنجائش ہو تو کر دے، یا پھر میرے دلی سکون کی بات ہے، مجھے اسی میں خوشی ملتی ہے۔ امی کی بات سن کے عثمان خاموش ہو گئے۔ عثمان کے آفس جانے کے بعد میں کچن سمیٹ کر امی کے کمرے میں آئی تو احمد ان کے بستر پر لیٹا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ بھی اماں کا معمول تھا کہ وہ دوپہر کے کھانے کے بعد احمد کو اپنے کمرے میں لے آتی اور باتوں باتوں میں بہت سی دینی باتیں بھی اسے بتا دیتی۔ میں نے علیزے کو قالین پر بٹھایا اور ان کے سامنے کھلونے رکھ کر خود احمد اور امی کی باتیں سننے لگی۔ اچھا یہ بتاؤ ہم لوگ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اماں نے احمد کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، احمد نے معصومیت سے جواب دیا۔ شاباش بیٹا، اماں نے خوش ہوتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ قربانی ایک اہم عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر وہ بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ اس طرح آج بھی دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ مشرکین عیسائی بتوں کے نام پر یا مسیح کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ سورۃ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ جس طرح نماز اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، قربانی بھی اسی کے نام پر ہونی چاہیے۔ دوسری ایک آیت میں اسی مفہوم کو دوسرے عنوان سے بیان فرمایا ہے، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا۔ ہر سال برابر قربانی کرتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ میں حج کے موقع پر واجب نہیں بلکہ ہر شخص پر ہر شہر میں واجب ہوگی، بشرطِ تقیہ شریعت نے قربانی کے واجب ہونے کے لیے جو شرائط اور قیود بیان کی ہیں وہ پائی جائیں۔ امی نے اسے تفصیل سے بتایا۔ لیکن امی آج کل تو قربانی بھی لوگوں کے لیے ثواب سے زیادہ نمود و نمائش کا کھیل بن چکا ہے۔ لوگ اب قربانی ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ معاشرے میں اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ شاید نازلی کی باتوں کا اثر تھا کہ میرا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا۔ ہاں بیٹا، بعض لوگ یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ طاقت نہ ہونے کے باوجود شرم کی وجہ سے قربانی کرتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں گے انہوں نے قربانی نہیں کی۔ بعض دکھاوے کے لیے قربانی کرنا درست نہیں۔ بہت سے لوگ محض گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرتے ہیں۔ اگر عبادت کی نیت نہ ہو تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ بعض لوگ گائے یا بھینس میں حصہ رکھ لیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کے حصے رکھے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر 7 حصے داروں میں سے ایک بھی بے دین ہو یا اس نے قربانی ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ محض گوشت کھانے کے لیے کی ہے تو سب کی قربانی برباد ہوگی۔ اس لیے حصہ ڈالتے وقت حصہ داروں کا انتخاب بڑی احتیاط سے کرنا چاہیے۔ امی نے ایک ٹھنڈی آہ کھینچی اور احمد کے ماتھے پر پیار کیا جو باتوں کے دوران سو گیا تھا، اور نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئیں۔ رات کو جب میں بچوں کو سلا کر کمرے میں آئی تو عثمان کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ میں نے بیڈ پر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کا کندھا ہلایا تو وہ ایک دم چونک پڑے۔ کیا بات ہے عثمان، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ میں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی سر میں درد ہو رہا ہے۔ عثمان کی عادت تھی کہ وہ مشکل سے ہی اپنی پریشانی کسی دوسرے سے بیان کرتے تھے۔ مجھے ان کی اس عادت سے چڑ تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ لائیں میں آپ کا سر دبا دوں۔ کچھ دیر بعد میں نے کہا تو وہ کسی گہری سوچ سے چونکے اور تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ میں ان کا سر دبانے لگی۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں سوچوں میں گم رہے اور پھر متفکر سے انداز میں بولے، سعدیہ آج کل کاروبار کچھ مندہ چل رہا ہے، بڑی عید بھی سر پر ہے، قربانی کے لیے جانور بھی خریدنے ہیں،
ویسے تو میں اس چیز کو جواز بنا کر اس سال قربانی نہ کروں، لیکن میرا دل نہیں مان رہا۔ ہم لوگ اپنے باقی سارے اخراجات تو اسی طرح کرتے ہیں، بس ڈنڈی مارنی ہو تو صرف دین کے کاموں میں مارتے ہیں۔ میں چاہ رہا تھا تمہاری جو کمیٹی نکلی ہے وہ رقم تم مجھے دے دو، اس سے جانور خرید لیں گے، جب نقصان پورا ہو جائے گا تو میں تمہیں رقم واپس لوٹا دوں گا۔ میری کب سے خواہش تھی کہ کمیٹی نکلے تو میں سونے کے کنگن بناؤں۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا آپ کی نظر میری کمیٹی پر ہے۔ غیر ارادی طور پر میری زبان سے نکل گیا۔ عثمان میری بات سن کر ایک دم چپ ہو گئے اور میرا ہاتھ اپنے سر سے ہٹا کر اپنی جگہ پر کروٹ بدل کر لیٹ گئے۔ عثمان کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ ایک بات بار بار کرنے کے نہیں دہراتے تھے۔ میں ساری رات خود کو ملامت کرتی رہی کہ میں نے عثمان سے اس طرح کیوں کہا۔ یہ بات صحیح ہے کہ سونے کے کنگن بنانے کی میری خواہش بہت دیرینہ ہے، لیکن جب کمیٹی نکلی تھی تو مجھے پہلا خیال یہی آیا تھا کہ میں یہ پیسے عثمان کو دے دوں گی تاکہ وہ کاروبار میں لگا سکے، اور اب جب خود عثمان نے مجھ سے پیسے مانگے تو میں نے انہیں اس طرح ٹکا سا جواب دے دیا۔ میں ساری رات اس پریشانی میں صحیح طرح سے سو نہیں سکی۔ میں صبح جب اٹھی تو طبیعت بہت سست تھی۔ عثمان کا رویہ میرے ساتھ بالکل نارمل تھا۔ اس سے مجھے اور زیادہ دکھ ہوا کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ کبھی بھی مجھ سے میرے رویے پر شکوہ یا شکایت نہیں کریں گے۔ میں نے سوچا تھا صبح ان سے معذرت کر لوں گی، لیکن مجھے موقع نہ مل سکا اور دوپہر کو عثمان کا فون آ گیا کہ وہ آج کسی ضروری کام کی وجہ سے لنچ پر نہیں آ سکیں گے، اس لیے میں سعد کو فون کر دوں کہ وہ احمد کو اسکول سے لے آئے۔ صبح مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ دوپہر کو جب عثمان گھر آئیں گے تو ان سے معذرت کر لوں گی اور انہیں پیسے دے دوں گی، لیکن میں ایک بار پھر مایوس ہو گئی۔ میں نے بے دلی سے اپنے جیٹھ کے گھر فون کیا تو فون میری جیٹھانی نے اٹھایا۔ ان کی آواز بہت چہک رہی تھی۔ انہوں نے بہت خوش دلی سے میری بچوں کی خیریت پوچھی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، مگر اپنی حیرت پر قابو پا کر میں نے انہیں اپنے فون کرنے کی وجہ بتائی تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، میں بھی ابھی تمہیں ہی فون کرنے والی تھی۔ خیریت بھابی؟ اس بار میں اپنی حیرت چھپا نہ سکی، جسے انہوں نے بھی فوراً محسوس کر لیا۔ کیوں بھائی، میں تمہیں فون نہیں کر سکتی کیا؟ انہوں نے تیز آواز میں کہا۔ نہیں بھابی، ایسی بات نہیں، وہ دراصل آپ نے اس طرح کبھی فون نہیں کیا نا۔ میں نے فوراً وضاحت دی۔ وہ میں سوچ رہی تھی کافی عرصہ ہو گیا ہمیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، تو کیوں نہ آج رات کا کھانا تم لوگ ہماری طرف کھاؤ۔ اس میں بھی آپ کے مزاج کا قصور ہے بھابی صاحبہ کہ اتنے قریبی رشتہ ہونے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے سے ملنے سے کتراتے ہیں۔ میں سوچنے لگی اور پھر ان کی آواز پر چونکی۔ میں عثمان کو اس کے موبائل پر فون کر کے کہہ دیتی ہوں، وہ آفس سے سیدھا ہماری طرف آ جائے گا۔ تم اور اماں ایسا کرو، جب سعد احمد کو گھر چھوڑنے آئے گا تو اس کے ساتھ ہی بچوں کو لے کر آ جانا، تم لوگوں کو آسانی رہے گی، ورنہ بلا وجہ بچوں کے ساتھ رکشہ ٹیکسی کے دھکے کھانے پڑیں گے۔ میں نے ان کی فراخ دلی پر ایک دفعہ پھر حیرت زدہ رہ گئی۔ پھر جب ہم ان کے گھر گئے تب مجھ پر ان کی اس اچانک بیدار ہوئی محبت کا عقدہ کھلا۔ انہوں نے پورے گھر کو نئے سرے سے پینٹ کروایا تھا۔ اس کے علاوہ ڈرائنگ روم کا سارا فرنیچر نیا اور عمدہ کوالٹی کا تھا۔ اس کے ساتھ میچنگ پردے، کارپیٹ بھی بالکل نئے اور اپنی قیمت کا اعلان کر رہے تھے۔ اوہ تو بھابی یہ سب مجھے دکھانا چاہتی تھی تاکہ مجھ پر اپنی حیثیت کا رعب ڈال سکیں۔ اگر میں امی کی صحبت میں نہ رہ رہی ہوتی تو ایک عام کی عورت کی طرح یہ سب دیکھ کر حسد یا جلن کا شکار ضرور ہوتی، لیکن اپنی ساس کے ساتھ رہتے رہتے میری طبیعت میں ایک تبدیلی یہ پیدا ہوئی کہ اگر وقتی طور پر ایسا کوئی جذبہ میرے اندر سر اٹھاتا بھی تو میں فوراً اس پر قابو پا لیتی تھی۔ امی کے ساتھ رہنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ میں نے ہر حال میں شکر کرنا سیکھ لیا تھا۔ اس کے علاوہ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونے کا ڈھنگ بھی میں نے اپنی ساس سے ہی سیکھا ہے۔ اس لیے میں بہت خوش دلی سے بھابی کو اس کی نئی سیٹنگ پر مبارکباد دی اور ان کے انتخاب کو کھلے دل سے سراہا۔ انہیں شاید مجھ سے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ ان کا چہرہ بجھ گیا، لیکن پھر فوراً ہی اپنی کیفیت پر قابو پا کر انہوں نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، اس دفعہ ہم لوگ بڑی عید پر قربانی نہیں کر رہے، اس لیے میں نے سوچا عید سے پہلے ہی تم لوگوں کی دعوت کر لوں۔
ایک دوسرے کی دعوت کرنا اچھی بات ہے، اس سے مل جل کر بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، اور عید تو بہانہ ہوتی ہے ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا، لیکن قربانی دعوت کرنے کی نیت سے نہیں بلکہ ثواب کی نیت سے کی جاتی ہے۔ امی نے بھابھی کو ٹوک دیا۔ بھابھی کو امی کا ٹوکنا برا لگا، ان کا فوراً منہ بن گیا۔ بھائی جان کے اشارے پر وہ خاموش ہو گئیں، ورنہ ان کی طبیعت میں برداشت کا مادہ بہت کم تھا۔ کھانے کے بعد جب سب چائے پی رہے تھے، امی نے ایک بار پھر قربانی کا موضوع چھیڑ دیا۔ انور بیٹا، اس دفعہ تم لوگ قربانی نہیں کر رہے؟ امی نے اپنے محسوس دھیمے لہجے میں پوچھا۔ بھائی جان ایک دم سٹپٹا گئے اور مدد طلب نظروں سے بھابھی کو دیکھا۔ کیونکہ بھابھی ہمیشہ بھائی جان پر حاوی رہی ہیں، سو اب بھی انہوں نے ہی امی کو جواب دیا۔ امی آپ دیکھ تو رہی ہیں گھر پر کتنا خرچہ ہو گیا ہے۔ انور بیٹا، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو سراسر فضول خرچی ہے، امی نے بھائی جان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جن کی نظریں ابھی بھی بھابھی کے چہرے پر تھیں، لیکن بھابھی کو امی سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی اور پھر اگلے ہی لمحے تیز لہجے میں بولیں، امی آپ بھی پتہ نہیں کس زمانے میں رہتی ہیں۔ ہماری 3 جوان بیٹیاں ہیں، کل کو ہمیں ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں۔ آج کل وہ دور نہیں جب صرف لڑکی کی شکل و صورت یا تعلیم دیکھی جاتی تھی، اب تو سب سے پہلے لڑکی کا گھر دیکھا جاتا ہے۔ جتنا بڑا اور فرنشڈ گھر ہوگا، لڑکی کو اتنا ہی اچھا رشتہ ملے گا۔ لڑکے والوں پر روب ڈالنے کے لیے یہ سب بہت ضروری ہو گیا ہے۔ قربانی تو ہم ہر سال ہی کرتے ہیں، اس سال نہیں کریں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ ماشاءاللہ میرے چاروں بھائی بکرے اور گائیں دونوں کی قربانی کرتے ہیں، ہمیں گوشت کی کمی نہیں ہوگی۔ پہلے ہی دن ہمارا فریزر گوشت سے بھر جائے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم آپ لوگوں سے نہیں مانگیں گے۔ ویسے بھی عثمان مشکل سے ایک بکرا ہی افورڈ کر سکتا ہے اپنی محدود آمدنی میں، وہ بھی اگر سارا باندھ دے گا تو پھر آپ لوگ گوشت کہاں سے کھائیں گے؟ میں نے عثمان کی طرف دیکھا، ان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، لیکن میں جانتی تھی وہ کتنی مشکل سے بھابھی کی باتوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ امی نے بھی بھابھی کی بات پر انہیں ناگواری سے دیکھا، لیکن اپنا لہجہ دھیما اور نرم ہی رکھا۔ بہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں قربانی عمر بھر میں ایک دفعہ کر لینا کافی ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ جس طرح زکوٰۃ، صدقہ فطر ہر سال واجب ہوتا ہے، اسی طرح ہر صاحب نصاب پر قربانی بھی ہر سال واجب ہے۔ قربانی نہ کرنے پر احادیث میں بہت سی وعیدیں مذکور ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ امی کی بات سن کر بھائی جان نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ حدیث میں ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں۔ قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے، وہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ امی جان، ہم لوگ بھی الحمدللہ مسلمان ہیں اور قرآن و احادیث سے واقفیت رکھتے ہیں، اگر گنجائش ہوتی تو ضرور قربانی دیتے، بھائی جان نے نظریں چراتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا۔ امی نے ایک نظر انور بھائی کو دیکھا اور پھر اپنے محسوس لہجے میں بولی، ایک مسلمان اور پھر تمہاری ماں ہونے کے ناطے میرا فرض تھا کہ میں تمہیں ایک اچھے عمل کے بارے میں بتاؤں، آگے تمہاری مرضی۔ ہر شخص کا عمل اس کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی دوسرا اس کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ واپسی کا راستہ بہت خاموشی سے گزرا، سب ہی اپنی اپنی سوچوں میں مگن تھے۔ مجھے معلوم ہے بھائی جان اور امی اور عثمان بہت دل برداشتہ ہوئے ہیں، ہدایت اور بھلائی میں ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، لیکن امی ایک بات ٹھیک کہہ رہی تھی کہ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، یعنی ہر انسان کو اس کی نیت کے حساب سے اس کے عمل کا اجر ملے گا۔ لہٰذا قربانی کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں آپ نے کتنا مہنگا اور اعلیٰ نسل کا جانور خریدا ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کس نیت سے قربانی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو آپ کی قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی جانور کی کھال، ہاں وہ آپ کی نیت ضرور دیکھتا ہے۔ قربانی کرنے کا اصل مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ میں نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے کہ گھر جا کر میں عثمان سے
اپنے رویے کی معافی مانگوں گی اور انہیں وہ رقم دوں گی تاکہ وہ قربانی کا جانور خرید لیں۔ نیت صاف ہو تو پھر آپ کا ہر عمل صحیح ہوتا ہے۔ عثمان کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ جب دوسرا بندہ خود اپنی غلطی تسلیم کر لے تو وہ بھی فوراً اپنا دل صاف کر لیتے ہیں۔ میں نے ایک پیار بھری نظر عثمان پر ڈالی اور پھر سکون سے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کرنا، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔